الحمد للہ زین النبیین وحبیبہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رسول اللہ کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ماہ جا رہا ہے یہ رمضان المبارک ہے، یعنی رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کا ماہ مقدس ہے۔ ویسے تو تمام کے تمام ہی مہینے اللہ رب العالمین کے ہیں، لیکن اس ماہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو آج روزوں کے بارے میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے رمضان شریف میں بڑی آسانی بھی فرمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی ایک آدمی سی ہو، جوان ہو، ماشاءاللہ صحت بھی اللہ رب العالمین نے دی ہو، تو اللہ رب العالمین اسی پر اتنا بوجھ ڈالے گا جتنی اس کی صحت ہے۔ یہ نہیں ایک آدمی بیمار ہو، وہ چیزیں وہ برداشت نہ کر سکتا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی اس پر وہ چیزیں ڈالی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، اتنی ہی میں اسے تکلیف دیتا ہوں۔ ارے وہ ذات تو 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے، وہ کس طرح چاہے گی کہ میرے بندے کو تکلیف ہو، میرے بندے کو پریشانی ہو۔ ارے سوچ لو، ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے پر بوجھ کبھی ڈالتی ہے؟ نہیں ڈالتی، نہ وہ اپنے بیٹے کو کبھی تکلیف میں ڈالتی ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرا بیٹا تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر سوچ لو وہ ذات تو بڑی بابرکت ذات ہے، وہ ذات اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ وہ ذات کس طرح چاہے گی کہ اس کا بندہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا یہ جو مہینہ نازل فرمایا، یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے، تو یہ بھی اسی پر بھیجے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کے روزوں کا
واضح ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ اور دوسرا سپارہ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 184 185۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور کھلی نشانیاں ہیں، من الہدی، فیصلے کی، والفرقان، اور روشن باتیں ہیں فیصلے کی، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سوچ لو جس روزوں کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اس کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی۔ تو پھر سوچ لو جس کو صحت بھی ملی ہو، جس کو طاقت بھی ملی ہو، اور جس نے یہ مہینہ بھی پایا ہو، پھر سوچ لو اگر وہ روزے نہ رکھے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ فرمایا فمن شاہدہ، پس تم میں سے جو کوئی منکم الشہر، اس مہینے کو پائے تو فلیصمہ، تو پس اس کے روزے رکھے۔ آگے فرمایا ومن کان مریضا، اور جو ہو تم میں سے مریض۔ اب اللہ رب العالمین نے آسانی بھی فرمائی ہے، فرمایا ہاں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، کوئی روزے نہ رکھ سکتا ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، یعنی اسے سفر پر جانا تھا وہ سفر پر ہو، تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو فرمایا تو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یعنی رمضان کے جو روزے وہ نہیں رکھ سکتا تھا کسی بیماری کی وجہ سے یا سفر پر گیا ہوا تھا، تو فرمایا ہاں چلے اس کی قضا کر لے، یعنی وہ کسی اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ یہ اس کے لیے آسانی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے۔ فرمایا ہاں پھر وہ کسی اور ماہ میں رکھ لے تو یہ اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو گنتی دے دن بھی پورے ہو جائیں گے۔ فرمایا یرید اللہ، اللہ رب العالمین چاہتا ہے، بکم اليسر، تم پر آسانی چاہتا ہے۔ آگے فرمایا ولا یرید بکم العسر، اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ دیکھو اللہ رب العالمین ہر لفظ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فرماتا ہے اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہیں تکلیف پر نہیں ڈالنے چاہتا ہے، تمہیں تکلیف نہیں دینے چاہتا، تم پر دشواری نہیں چاہتا ہے۔ آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کہ تم گنتی کی پوری کرو، یعنی 30 روزے ہیں، تم 30 روزے پورے کر لو۔ کچھ ماہ 29 کا بھی چاند ہوتا ہے، تو جتنے تمہارے روز قضا ہوں گے اتنے تم دوسرے ماہ میں رکھو گے تو تمہاری گنتی پوری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر تم نے 25 روزے رکھے، 5 تمہارے قضا ہوئے، یعنی 5 تم نے روزے نہیں رکھے، تو فرمایا وہ 5 روزے جو ہیں وہ تم کسی اور ماہ میں رکھ لو گے، تمہاری گنتی پوری ہو جائے گی۔ آگے فرمایا ہے اور اللہ کی بڑائی بولو، یعنی اللہ کی تعریف کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تم بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کہیں تم حق گزار ہو جاؤ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔